بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم ناظرین و سامعین، آپ خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ مجلس المعاشیہ یورپ کی طرف سے المجلس ٹی وی جو ہے اس کی آج نشریات شروع ہو رہی ہیں، تو یہ نشریات انشاءاللہ ہر روز 4:30 بجے سے لے کر 6:45 تک جاری رہا کریں گی۔ اس میں مختلف علماء کرام جو ہیں وہ 15-20 منٹ کے لیے آیا کریں گے، اور یہ نشریات جو ہیں 6 بجے تک مجلس علماء کی فیس بک پر یہ جاری رہیں گے۔ اس کے بعد مجلس علماء یورپ کے صدر جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا سید علی رضا رضوی صاحب جو ہیں وہ 6 بجے سے 6:45 تک تفسیر قرآن بیان کریں گے، اور ان کی یہ تقریر جو ہے یہ مجلس علماء کی فیس بک پر بھی نشر ہوگی اور اہل بیت ٹی وی پر بھی نشر ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں، میرے بعد جو ہیں دوسرے علماء کرام تشریف لائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو سورہ الحمد کا ترجمہ اور تشریح آج پیش کی جائے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ شرعی احکام اور نماز اور روزہ کے احکام بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الحمد جو ہے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کا افتتاحیہ ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ سورتوں کے نام توقیفی ہیں، یعنی ان کے نام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام جو ہے قرآن مجید کی سورتوں کے متعین فرمائے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید جو ہے وہ عہد رسالت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی مدون ہو چکا تھا، اور جس کا یہ افتتاحیہ سورہ الفاتحہ ہے، اور اہل بیت اطہار کا اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے قرآن مجید کی سب سورتوں کا حصہ ہے، جز ہے، سوائے سورہ براءت کے۔ تو عہد رسالت میں بھی یہی سیرت رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ الحمد کا ہی حصہ سمجھتے رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ثناء کامل اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم کا بسم اللہ میں یکجا ذکر کرنے سے اللہ کے مقام رحمت کی تعبیر میں جامعیت آ جاتی ہے کہ رحمان سے رحمت کی تصویر نہیں آ رہی، رحمان سے رحمت کی عمومیت اور وسعت و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت ہر چیز کو
شامل ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ لہذا اس تعبیر میں عمومیت رحمت اور لزوم رحمت دونوں شامل ہیں۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم تو یہاں رحمان و رحیم کا تکرار نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ میں اس کا ذکر مقام الوہیت میں ہوا تھا، جبکہ یہاں مقام ربوبیت میں رحمان و رحیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور دنیا میں بھی وہی مالک ہے، تاہم دنیا چونکہ دارالعمل ہے اس لیے بندے کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن روز قیامت نتیجہ عمل کا دن ہے، اس دن صرف اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حمد جو ہے وہ مدح سے مختلف چیز ہے جس کے لیے عمل کا اختیاری ہونا ضروری ہے، اور چونکہ اختیار کل رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا واقعی حمد کا استحقاق بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ جملہ الحمدللہ رب العالمین اگرچہ کلام خالق ہے، لیکن در حقیقت یہ بندوں کی تربیت کے لیے ہے کہ اگر ہم تعریف کا سلیقہ نہ سکھائیں گے تو انسان ذاتی طور پر تعریف کرنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، واضح رہے کہ دنیا میں عام طور سے تعریف کے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ذاتی کمال، دوسرا حاصل ہونے والا فائدہ، اور تیسری واقعہ فائدہ کی توقع اور خوف۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم میں یہ چاروں ہی جہات پائی جاتی ہیں، وہ چاروں جہات کا حامل ہے، وہ اللہ بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے، اور مالک یوم الدین ہے۔ لہذا ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسی تعریف کا حقدار نہیں ہے۔ ہاں وہ کسی کو محمد بنا دے تو اور بات ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس میں یہ چاروں عوامل پائے جاتے ہیں۔ لہذا ہر اعتبار سے عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے۔ مومن جب قوت کے اصل سرچشمے سے وابستہ ہو جائے تو دیگر تمام طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں صرف اسی کے اختیار میں ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور ہم سب، حالانکہ انسان جو ہے وہ تنہائی میں بھی عبادت کر رہا ہو تو یہ جمع کے سیغے ہیں اور یہی پڑھنے ہوتے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو دوسرے جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، مسلمین کی جو جماعت ہے، اس میں شامل کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتے ہیں۔ ایاک نستعین، اور تجھی سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ غیر اللہ سے استمداد، مدد مانگنے کا مطلب یہ ہوگا کہ سلسلہ استمداد اللہ تعالیٰ پر منتہی نہ ہو، اور اس غیر اللہ کو اذن خدا بھی حاصل نہ ہو، لیکن اگر وہ غیر معزون من اللہ ہو تو یہ استمداد اللہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد کے ہی ذیل میں آتی ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ،
تو انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو دولت سے مالا مال کر دیا. تو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نمبر 9 میں، یعنی قرآن مجید میں یہ چیز آئی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو اس بات پر غصہ ہے کہ ان اغناہم اللہ و رسولہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا بھی نام لے کے آیا ہے اللہ، اور اپنے رسول کا بھی لے کے آیا ہے. تو لہذا اگر جس نے مدد کرنی ہے وہ اللہ ہی کی مدد، اللہ کے اذن سے مدد کرنے والا ہے، وہ معزون من اللہ ہے، تو اس سے مدد مانگنا جو ہے یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مدد کے ہی ذیل میں ہے. ظاہر ہے کہ ہر قوت اور ہر طاقت تو اللہ سے ہی ملتی ہے، تو حکم ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کریں اور اسی نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی سے مدد طلب کریں. اہدنا الصراط المستقیم، اس کائنات کے عظیم مقاصد کے حامل انسان کو ہر قدم پر ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ انسان سراپا احتیاج ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی مبدأ فیض سے بے نیاز نہیں رہ سکتا. ہدایت ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک بار مل جائے تو انسان بے نیاز ہو جائے، بلکہ ہر لمحے ہر آن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت ملتی رہے. تو مسلسل اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت اور اس کی توفیق کی ضرورت ہے تاکہ انسان جو ہے ہدایت پر گامزن رہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملی، پھر اس ہدایت کا استمرار یہ بھی نہایت ضروری ہے. لہٰذا اس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہدایت کی طلب اور خواہش سے یہ گمان ہوتا ہے کہ بندہ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، ہدایت جو ہے اس کی بھی مسلسل ضرورت رہتی ہے. ہدایت کا مسلسل مطالبہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ صراط مستقیم ایمان و عمل کا مجموعہ ہے، اور اس کے مل جانے کے بعد انسان کے لیے ہر آن بہک جانے کا اندیشہ رہتا ہے. روایت میں ثبات قدم کی تفسیر اسی مسلسل مطالبہ کی تعبیر ہے، ورنہ ہدایت کے معنی رہنمائی ہی کے ہیں. انعمت علیہم، یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں صاحبان کردار کی اس قدر اہمیت ہے کہ صراط مستقیم کا تعارف انہی کے نام سے کرایا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی صراط مستقیم ہی کے پابند ہیں اور اسی پر چل رہے ہوتے ہیں. غیر المغضوب علیہم، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام میں کوئی بات دونوں پہلوؤں کے بغیر تمام نہیں ہوتی. اچھے انسانوں کو اپنایا جائے اور برے انسانوں سے نفرت کی جائے. والضالین، یعنی اسلام میں فقط مستحق غضب ہو جانا ہی عیب نہیں ہے جو دیدہ و دانستہ مخالفت کا نتیجہ ہوتا ہے، بلکہ بہک جانا بھی عیب ہے جس کے بعد انسان کا راستہ صراط مستقیم کہے جانے کے قابل نہیں رہ جاتا. تو عزیزان گرامی، یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اور ہر نماز میں اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو سب آسمانی بھی کہتے ہیں، اس کی 7 آیتیں ہیں، اور کہا گیا ہے کہ 2 مرتبہ یہ سورہ جو ہے نازل ہوئی ہے. تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو عزیزان گرامی، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کرنے والے ہیں. تو ہمارے بعد جو ہیں وہ دوسرے عالم دین آئیں گے، تو یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا، اور اس میں آپ کو تفسیر قرآن اور اس کے علاوہ جو ماہ مبارک رمضان کے جو مسائل ہیں روزوں کے وہ بھی بیان کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہیں
ماہ رمضان اور اس کے تقاضے، اور اس کے علاوہ کرنٹ افیئر، اور اس کے علاوہ مولانا علی رضا رضوی صاحب جو ہیں وہ 6 بجے سے لے کر 6:45 تک وہ بھی تفسیر قرآن بیان کیا کریں گے. تو امید ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے، تاکہ یہ جو ایک سلسلہ خیر شروع ہوا ہے انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں یہ جاری و ساری رہے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، اللہ جو ہے اس ذات گرامی کا نام ہے جس میں سارے کمالات پائے جاتے ہیں اور کوئی نقص نہیں ہے، اور سارے کمالات ذاتی ہیں، کسی غیر کا عطیہ نہیں ہے، اور اس کی اصل الہہ ہے جس میں سے الف گرا کر الف لام تعریف کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اب ذات واجب کا نام ہو گیا ہے. الہہ کے معنی معبود، یہ وہ ذات ہے جس کی طرف پریشانیوں میں رجوع کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو نام ہے جو وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ. باقی جو ہیں اس کے القابات ہیں، اس کی صفات ہیں، اور جیسے رحمان اور رحیم جو ہے، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور رحمان جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم جو ہے وہ صفت مشبہ ہے. تو رحمان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ مومن، کافر، منافق، ظالم اور عادل سب پر وہ رحیم ہے، رحمان ہے. تو رحیم جو ہے وہ مومنین پر ہے، وہ دنیا میں بھی رحیم ہے اور آخرت میں بھی وہ مومنین پر رحیم ہوگا. تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ اس کو مول کتاب کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی مریض اور بیمار ہے تو کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو 70 مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے اس کو پلایا جائے تو وہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے پلایا جائے، اگر مردہ بھی اٹھ کھڑا ہو تو حیران نہ ہو، اتنا یعنی اس میں اثر ہے. اور چونکہ یہ ام الکتاب ہے اور قرآن مجید کی اوپننگ جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہی ہوتی ہے. تو امید ہے کہ ابھی جو ہے وہ دوسرے مولانا صاحب جو ہیں وہ جوائن کریں گے، تو میں یہیں پر ہی ختم کرتا ہوں.
جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آ گئی آواز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے ابھی آواز آ رہی ہوگی، اور اگر اب بھی نہیں آ رہی تو پھر مجھے آپ بتا دیجئے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا، پہلے آواز نہیں آ رہی تھی، کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، خدا نے تمہیں ایک ایسا موقع عنایت فرمایا ہے، ایک ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ باسعادت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. اور آپ کے اوپر ایک تکلیف خدا نے ڈالی ہے، اور وہ تکلیف یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کے دنوں میں کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا ہے. اور روزے کا مقصد صرف کھانے اور پینے سے پرہیز نہیں ہے. روزہ بہت ساری چیزوں سے رکنے کا نام ہے. مختصر وقت میں زیادہ گزارشات بھی نہیں پیش ہو سکتی، اور آج تو ویسے ہی وقت میرا کچھ ضائع ہو گیا. انشاءاللہ کل سے یہ چیز نہیں ہوگی اور آپ کی خدمت میں بہتر طریقے سے پیش کر سکوں گا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا پہلی امتوں پر بھی اسی طرح روزے واجب تھے جیسا کہ ظاہری ارشاد ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم پبلک روزے رکھ رہے ہیں اسی طرح پہلے امتیں بھی پبلک روزہ رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس زمانے میں پہلی امتوں میں صرف انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام پر روزہ واجب ہوتا تھا. یہ خاص تحفہ تھا پروردگار عالم کا، کہ ایک ایسی عبادت تھی جس سے تمام منازلیں طے کر کے انسان بڑی آسانی سے مقام بلند پر پہنچ جاتا ہے. تو خدا نے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا کہ وہ فضیلتیں جو انبیاء حاصل کرتے تھے اس ماہ مبارک کی وجہ سے اور اس عبادت کی وجہ سے، وہ تمہیں بھی ہم نے عطا کر دیا ہے، اور تم بھی اس مقام پہ فیض پر بلند ہو سکتے ہو. چنانچہ اسی لیے اولیاء خدا اور ائمہ علیہ السلام اس مہینے کا بہت بے چینی سے انتظار کرتے تھے. آپ صحیفہ کاملہ کی 2 دعائیں اگر پڑھیں، دعا نمبر 45 اور 55، 45 اور 44، تو پہلی جو 44 دعا ہے اس میں استقبال کا انداز دیکھیے. سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے اس مہینے کو گلے سے لگایا ہے. ایک ایسے اشتیاق کے ساتھ آپ کو انتظار تھا یہ مہینہ کب آتا ہے. اے اللہ کے مہینے، یا شہر اللہ، یا سید الشہور، یا شہر التوبہ والمغفرہ. اور پھر اس کی فضیلتیں بیان کیں اور اپنے اشتیاق کو ظاہر کیا. اور پھر آگے جو ہے 45 دعا، اس میں کیسے اس کو فراق کے ساتھ اور بڑے زیادہ دکھ اور تکلیف کے ساتھ اس کو خدا حافظ کہا ہے. اے اللہ کے مہینے تو جا رہا ہے اور یہ نعمتیں اور برکتیں ہم سے چھنی جا رہی ہیں. اس لیے مومنین اور مومنات، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. خدا نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ یہ موقع ہمیں پھر عطا فرما دیا ہے. اس کو غنیمت جانیے. اور میرا موضوع یہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک اور اس کے تقاضے کیا ہیں. تو اس ماہ مقدس کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ مہینہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سب سے مختصر یہ بات ہے کہ یہ مہینہ ہمیں خدا کے قریب لے جانا چاہتا ہے. یہ ہمیں ایک بلند مقام پر پہنچانا چاہتا ہے.
یہ ہمارا انجام بالخیر کرنا چاہتا ہے۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ دنیا سے غافل ہو جائے اور اپنے لیے صرف پروردگار کو اختیار کرے، ایک ایسی بے ریا عبادت کرے۔ دیکھیے تمام اعمال اور عبادتوں میں ریا کا دخل ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں ریا آ جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور اگر اکیلے ہوں تو آپ کی نماز کا انداز اور ہوگا، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی علامہ، کوئی مجتہد، کوئی قاری قرآن اسی روم میں بیٹھا ہے تو آپ کی نماز کا انداز بدل جائے گا۔ آپ بڑے احتیاط سے رکوع اور سجود اور قرأت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سن رہا ہے، اور خالق اور مالک جو ہر حال میں سن رہا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ کون سی نماز ہوئی کہ جو ہم نے کسی کی وجہ سے اتنی احتیاط سے پڑھی؟ کیا اس نماز کا کوئی اجر ہوگا؟ کیا اس کا کوئی ثواب ہوگا؟ روزے کے اندر یہ بہت آسان ہے کہ ریا سے آپ بچ جائیں۔ آپ اکیلے میں نہیں کھاتے پیتے، کوئی نہیں دیکھ رہا، فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ اکیلے ہوں یا کسی کے ساتھ ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا، تو چنانچہ اس کو باقی رکھیے۔ یہ نہ ہو کہ کہیں باتوں باتوں میں اس کا اظہار کر دے لوگوں سے کہ دیکھو جی مجھے تو پیاس کی بھی تکلیف ہے، مجھے تو بھوک بھی لگتی ہے بہت زیادہ، لیکن میں نے روزہ نہیں چھوڑ، میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ گویا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلا آدمی آپ کے بارے میں اچھے خیالات پیدا کرے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھا انسان ہے، روزے دار ہے۔ بصرے کی مسجد میں ایک قاری بہت ہی اچھی قرت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور وہاں سے کوئی آدمی گزرا تو دروازے پر کھڑا ہوا تو اس کی قرت سن کر سبحان اللہ کہنے لگا، تو وہ اور زیادہ اپنی قرت کو اس نے بڑھانا شروع کیا کہ اپنی آواز کو ادھر ادھر پھیرنا شروع کیا۔ تو جب اس کی سبحان اللہ زیادہ ہوئی تو اس سے رہا نہ گیا، تو رکوع میں جاتے جاتے کہتا ہے کاش تمہیں پتا ہوتا کہ میں روزے میں بھی ہوں، یعنی میں صرف نماز ہی نہیں پڑھ رہا، میں ساتھ روزے میں بھی ہوں۔ تو چنانچہ یہ ریا جو ہے یہ ہماری عبادتوں کو تباہ کر دے گا۔ فرماتے ہیں قیامت والے دن آواز آئے گی، یا ایھا المشرکون، اے مشرکو کدھر ہو؟ تو مومنین جو اپنے زوم میں یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم تو بڑے عبادت گزار تھے، ہم نے تو بڑے اچھے اچھے اعمال کیے ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا تو جنت مقام ہوگا، ادھر ادھر دیکھیں گے کہ کس سے خطاب ہے، تو آواز آئے گی تم سے خطاب، اے پروردگار ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو تیری عبادت کرتے تھے، ہم تجھے خدا کر مانتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ آواز آئے گی تم نے مجھے شریک کیا ہے، عبادت میں ہی شریک کر دیا۔ یہ جو شرک ہے یہ تم نے عبادت میں کیا ہے۔ تم زبان میں کہتے تھے ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے، نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے، حج دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے، مجلسیں دکھاوے کے لیے کرتے تھے، لنگر دکھاوے کے لیے بانٹتے تھے، تو تمہیں دنیا میں اس کا اجر مل گیا، تم چاہتے تھے تمہیں شہرت ہو، وہ تمہیں مل گئی۔ تو خدا ہمیں محفوظ رکھے اور اس مہینے کے فیوز اور برکات سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں، اور پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کے فیوز کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں یاد رکھیے، دو دعائیں بہت اہم ہیں، ایک والی زمانہ امام آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کریں، اور ایک اس وبا سے تمام انسانوں کی بالخصوص مومنین کی نجات کے لیے ہر وقت دعا کریں۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے جس سے حج بھی بند ہو رہے ہیں، عمرے بھی، زیارتیں بھی، کربلا، نجف، مشہد، سامرا سب۔ تو اس لیے آخر میں دعا ہے پروردگار ہمیں اس بلا سے نجات عطا فرما، والی زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رب
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موضوع گفتگو جو ہے وہ دعائے افتتاح ہے، جس کے بارے میں تاکید یہ ہے کہ ہر روز ہر رات جو ہے ماہ مبارک رمضان میں اس کی تلاوت کی جائے۔ اہل بیت علیہ السلام سے جتنی بھی دعائیں روایت کی گئی ہیں، ان دعاؤں کے اندر حقیقت امر یہ ہے کہ بہت زیادہ گہرائی ہے، بہت زیادہ معارف ہیں، خداوند عالم کی معرفت کے ایسے سمندر ہیں جن کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور انسان کی عبودیت و بندگی کی ایسی جہتیں بیان کی گئی ہیں جو واقعاً عام انسان کے بشر کے بس میں نہیں ہے۔ دعاؤں میں دعا افتتاح حقیقت یہ ہے کہ اپنے اندر بہت ہی عظیم مطالب اس کے اندر موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے، جیسے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے وہ اپنی حدیثی جہت کے اعتبار سے بہت ہی موثق دعا ہے۔ مرحوم شیخ طوسی نے اس کو نقل کیا ہے، جناب سید ابن طاووس نے اس کو نقل کیا ہے، علامہ مجلسی نے اس دعا کو روایت کیا ہے، اور جناب صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے بھی اس کو اپنی اس معروف کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق یہ دعا جو ہے وہ امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے خود تحریر فرمائی۔ بہرحال اس اعتبار سے یہ دعا واقعاً اپنی مضامین کے اعتبار سے جن مطالب پر مشتمل ہے، یہ دعا حقیقت یہ ہے کہ قابل غور ہے۔ اس دعا کے اندر بنیادی طور پہ 3 نقطے میں ان چند ایک دروس کے اندر عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ ایک نقطہ تو وہی اللہ کی بارگاہ میں مانگنا کیسے ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے اس دعا کے اندر اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین پر درود و سلام اور کس انداز سے وہ درود و سلام ہے۔ اور تیسرا جو پہلو ہے وہ بہت ہی قابل غور، جس امام کے ہم انتظار میں ہیں، وہ حجت زمان، وہ صاحب العصر جس کے ہم انتظار میں ہیں، وہ آئے گا تو کیسے دنیا جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے حوالے سے بہت ہی بنیادی بحثیں اس دعا کے اندر شامل ہیں، اور پھر ہمارا کنیکشن جو ہے اپنے مولا سے کیسا ہوگا، کیسا ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس دعا کو ان جہتوں کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو بہرحال اس مبارک مہینے کے اندر اللہ سے رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ دعا مانگنے کا اصل اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے اوصاف بیان کریں، پروردگار کو اس کائنات کا والی و وارث اور پروردگار کی صفات کا اظہار ضروری ہے، اور دوسری طرف انسان اپنے فقر، اپنی کم مائیگی، اپنی فقیری کا اظہار کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام تر عالمین کا پروردگار ہے، وہ ہر لحظہ پالنے والا ہے، ہر لحظہ کلہم مخلوق کو پالنے والا ہے۔ میرا رب ہے، میری سانسوں میں میرا رب ہے، میری آوازوں میں میرا رب ہے، میرے وجود کی حرکت میں میرا رب ہے، میرے وجود کے حتیٰ خلیوں میں
جو تحرک ہے اس کا رب بھی اللہ ہے۔ ربوبیت کے اس تصور کو اپنے وجود پر واقعاً انسان محسوس کرے کہ میرا پروردگار موجود ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اسی نے قائم رہنا ہے، زندگی کی اصل زندگی اسی کی ذات ہے، باقی سب نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ لہذا میں چند ایک جملے آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان جملوں کے اندر پروردگار نے ہمیں کیسے تعلیم فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ امام زمانہ علیہ السلام سے روایت ہے تو یعنی امام زمانہ وسیلہ ہیں ان مطالب کو، معارف کو پہنچانے کا۔ البتہ بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ دعا جناب محمد بن سعید بن عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہما سے منقول ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے جو 4 نائب ہیں ان میں سے دوسرے نائب نے اس دعا کو جو ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ توجہ کے قابل ہے۔ اللہم انی افتتح الثناء، پروردگار میں تیری ثنا کا افتتاح کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں۔ کیسے؟ بحمدک، سبحان اللہ، تیری ثنا کرنا چاہتا ہوں لیکن تیری ثنا تیری حمد کے ساتھ۔ اور کون سی حمد؟ یعنی ساری ہی تعریفیں پروردگار کی ہیں، حقیقت میں کوئی تعریف ایسی نہیں جو غیر خدا کی ہو۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس مرحلے پہ دعائے سورۃ الحمد کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان غیر خدا کی تعریف کرے تو بھی غیر خدا کی تعریف نہیں ہے، اور حقیقت امر بھی یہی ہے کہ اگر غیر خدا کوئی قابل تعریف ہے تو اس کی بازگشت بھی اللہ کی جانب ہے، اس لیے کہ کسی کو اگر قابل تعریف بنایا ہے تو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، اے پروردگار تیری حمد کے ساتھ تیری ثنا، تیری ستائش، تیری توصیف کا آغاز کرتا ہوں۔ وانت مسدد للصواب بمنک، اور تو ہی لے جانے والا ہے ثواب کی طرف، صواب کے ساتھ، ثواب یعنی درستگی کی طرف، یعنی حقیقت کی طرف، یعنی راہ راست کی طرف تو لے جانے والا ہے۔ اور کس طرح لے جانے والا ہے؟ بمنک، تیرے احسان کے ساتھ، وہ یعنی تیرے احسان، وہ تمام تر نعمتیں جو تو نے عطا فرمائی ہیں، در حقیقت تو نے اپنے احسان کے ساتھ اس درستگی اور راہ حقیقت کی طرف مجھے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ بلکہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو قرآن میں ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یہ جو قرآن میں آیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے صاحبان ایمان پر۔ کیا احسان کیا ہے؟ اپنے رسول کو بھیج کر۔ یقین کیجئے اللہ کی نعمتیں، جیسا کہ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں تم گن نہیں سکتے، لیکن یہاں فرماتا ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے۔ یہ احسان اللہ تعالیٰ کا، یہ منت کرنا اللہ تعالیٰ کا، باقی نعمتوں میں پروردگار نے یہ لہجہ استعمال نہیں کیا۔ خداوند عالم نے کتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں، خود وجود ایک بہت بڑی نعمت ہے، وجود کے اندر ہزاروں نعمتیں انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ وجود کے باہر اس کائنات کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، میرے اس وجود کو باقی رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے پروردگار نے جو نعمتیں خلق فرمائی ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں چاہے وہ باطنی ہیں، ان تمام تر نعمتوں پر اللہ نے یہ لہجہ اور یہ انداز اختیار نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ یہ لہجہ استعمال فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھیج کر تم پر احسان کیا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے ہدایت اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہم جو نماز کے اندر سورۃ الحمد، جس کے بغیر عبادت ممکن نہیں ہے، 114 صورتیں ہیں قرآن کریم کی،
لیکن جس سورہ کے بغیر عبادت ممکن نہیں ہے وہ سورۃ الحمد ہے، اور اس سورۃ الحمد میں بھی جو دعا مانگی گئی ہے، جو اللہ کو دعا پسند ہے، وہ ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت کی دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہدایت کی نعمت اس کائنات میں تمام تر نعمتوں سے بالا تر ہے، لیکن یہ نعمت کس طرح ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہدایت آشکار نہ ہوتی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، اگر آپ کے اہل بیت نہ ہوتے تو یہ ہدایت انسانوں کے لیے واضح نہ ہوتی۔ لہٰذا اس ہدایت کا محور جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اطہار ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ کی منت، انت مسدد للثواب بمنک، یہ تیری منت ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی طرف جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ کیا خوبصورت! وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، اور پروردگار مجھے یقین ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے، تو خالی رحم کرنے والا نہیں ہے، ارحم ہے، ارحم ہے۔ اگر کوئی دنیا میں کوئی رحم کرنے والا ہے تو تیری ذات بالا تر ہے تمام تر رحم کرنے والوں سے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس کا رحم اور کرم نہ ہو تو یہ زندگی، یہ دنیا کیسے قائم رہ سکتی ہے اس کے رحم کے بغیر۔ فی موضع العفو والرحمہ، اور تو کیسا ارحم الراحمین ہے، سبحان اللہ۔ فی موضع العفو، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ بخششوں کا مہینہ ہے، یہ پاکیزگیوں کا مہینہ ہے، تو ارحم الراحمین ہے، مجھے یقین ہے۔ فی موضع العفو والرحمہ، عفو اور رحمت کے مقام پر، یعنی تیری رحمت جو ہے اس زاویے سے ہے کہ تو مسلسل بخشنے والا ہے، تو مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ، اور تو بہت زیادہ معاقب ہے، یعنی سزا دینے والا ہے، کیفر کرنے والا ہے، کس زاویے میں؟ انتقام کے حوالے سے اور سزا دینے کے حوالے سے۔ یہ دیکھیں قرآن کریم میں بھی یہ سٹائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے ساتھ، ایسی خوشخبری کے ساتھ جو ہے پیغمبر اکرم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اگر خوشخبری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وعید بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عذاب کا ذکر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انذار ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈرنا ہے، تاکہ انسان جو ہے ایک بیلنسڈ کیفیت کے اندر رہے، نہ یہ کہ رحمتوں کے ساتھ صرف رحمت ہی کا اینگل لے کر تو اب انسان ہر طرح کی معصیت کرتا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس طرف یہ نہ ہو کہ صرف خوف کی وجہ سے کوئی عمل نیک انجام نہ دے، نہیں، بیلنسڈ ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کی حقیقی زندگی جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ وہ خوف اور رجا، خوف اور امید کے درمیان والی کیفیت میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاقب بھی ہے، سخت ترین کیفر دینے والا ہے۔ وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، ظاہر ہے کہ انسانوں کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو متجبر ہے، جبار ہے۔ جباروں کو پروردگار جو ہے کس انداز سے؟ اپنی کبریائی اور عظمت کے ساتھ جو ہے وہ سزا دینے والا ہے۔ لہٰذا واقعاً یہ مطالب قابل غور ہیں، اور حقیقت میں ایک لیسن ہے بہت بڑا کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر دعا کے ان مطالب کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ میں بہرحال چونکہ وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں زندگی کے حقائق کو سمجھنے اور اس ماہ مبارک کی جو رحمتوں کا پہلو ہے اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی طاقت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursaleen, Muhammadin wa ahli bayt at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Amma ba'd, Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To my dear audience who are viewing this live show on the platform of Majlis Ulama Shia Europe. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us to participate and be in the great month of Shahr Ramadan once more. Shahr Ramadan has brought great blessings and mercy and forgiveness for all of the Muslim Ummah. And we should try in this month of Shahr Ramadan, try to achieve the ultimate aim of becoming close to Allah subhanahu wa ta'ala. The verse of the Quran which I had recited was Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe. Kutiba alaykum as-sayam, fasting has been prescribed upon you, meaning it is incumbent upon you. Kama kutiba, like it has been prescribed before you. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Why was this wajib or prescribed upon you? So that you can become God-fearing. So that you can become. لَعَلَّكُمْ, perhaps. It's not definite, but it's a hope, a glimmer of hope that inshallah, if you fulfill the criteria and the requirements of Shahr Ramadan, you will achieve piety. And this year, our mosques are empty from the recitation of the Quran, recitation of dua, having iftar programs at our mosques. This year, we are trying to offer these services on the platform of social media at your houses, in your houses. So join us in these gatherings. We will try to give those services which we normally used to have at our local centers. And we require from yourselves to attend these programs so that you can benefit and share this amongst your families so that they can benefit as well. Shahr Ramadan has come at a time of lockdown. Try to change your environment. Try to change your schedules in your houses in this Shahr Ramadan. Normally we ask people to change their schedules for coming to the mosques, but now we are requesting that you change your lifestyle in your houses. Give time to your children. Give time to your wife. And participate in the family affairs as well. It's one of the teachings of the Imams alayhimus salam that when the crescent of Shahr Ramadan used to appear on the horizon, Imam Zain al-Abidin alayhi salam used to make a book, a diary, in which he used to write all of the things which one of his servants or his maids used to do wrongly, and he used to never tell anyone off, never rebuke any of his workers in his house, due to the azama, due to the dignity and the greatness of the month of Shahr Ramadan. It is a great sacred month, and it is the rituals of the Imams. Do not rebuke, do not cause arguments in the house due to the greatness of the month of Shahr Ramadan. Let us move slightly forward. This month of Shahr Ramadan, Ramadan and Shahrullah, it is the month which Allah subhanahu wa ta'ala has named with his own name. Or I should say, one of his own attributes, Ramadan. And Shahr Ramadan is that month which Allah subhanahu wa ta'ala has given it several names. I will show you some of the names. The first name, Shahrullah, the month of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Shahrullah al-Akbar, the greatest month of Allah subhanahu wa ta'ala. Shahru Dhiyafatillah, it is the month in which you are the guests of Allah subhanahu wa ta'ala.
We are the guests of Allah subhanahu wa ta'ala in this month. This month has sacredness and dignity. Then Shahru Nuzul al-Quran. This is the month in which the Holy Quran was revealed. Shahru Tilawat al-Quran. The month in which the recitation of the Quran takes place. Shahru Siyam. The month of fasting. Shahru al-Islam. The month of surrendering to Islam. Surrendering to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Shahru al-Tuhur. The month of purification. Shahru al-Tamhis. The month in which we are examining ourselves, that how sincere we are towards the deen and the madhab of Ahlul Bayt alayhimus salam. Shahrul Qiyam, the month in which we are urged to stand in the prayer in the night prayers on our prayer mats to remember Allah subhanahu wa ta'ala. Shahrul Sabr, the month of patience. Not only doing patience while you're fasting, but also doing patience of the kids being at home and being naughty in the house or causing problems in the house, and doing patient on your anger as well. Shahr al-Muwasat. This is a month in which we are urged to give charity. And in this particular time of lockdown and quarantine, remember our brothers in Iraq, Pakistan, Iran, Lebanon, and all Yemen, and all other Muslim countries where they are locked down and they do not have enough money even to keep suhoor, even their fast, or even their iftar. So we may not be donating towards our mosques. We should continue donating. However, if you're trying not to donate, then think of our brothers in other parts of the world where they are finding difficulty for fasting and for suhoor. Shahr al-Barakah, the month of blessing. Shahr al-Maghfirah, the month of forgiveness. Shahr al-Rahmah. Shahr al-Tawbah, the month of repentance. Shahr al-Inaba. Shahr al-Inaba, beautiful. Shahr al-Inaba means the month in which we return back to our Lord. Return back to our Lord? Yes, because there's a kalama which we recite when someone dies. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Inna lillah. Surely we are from Him, wa inna ilayhi raji'un. And to Him we will return. Our ultimate aim from Allah subhanahu wa ta'ala for our creation is to worship Him. And even in Surah Mulk, Bismillahir Rahmanir Rahim, Tabarakalladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Glory be to the Lord who has created life and death. Khalaqal mawta wal hayat. He has created death and life. For what reason? Ayyukum ahsanu amala. Which one of you in these different spheres of situations performs the best actions? And this month is a month in which we can cleanse ourselves from the filth of our sins and return back to our Lord, who is merciful. Inna hadaynahu sabila imma shakiran Inna hadaynahu sabil imma shakiran imma kafura. In Surah Dahar, Allah subhanahu wa ta'ala says, we grant our mercy upon the grateful and the ungrateful. And Allah subhanahu wa ta'ala in another verse of the Quran, in ta'addu ni'matallahi fala tuhsuha. The benefit and the mercy and the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala upon us are immense. We cannot comprehend them. Due to our negligence, we're not able to see the blessings. It's like our parents. When we have our parents, we do not understand the blessing of our parents. But when they are taken away from us, we realize their blessings. As we, alhamdulillah, enjoy the blessings, we do not understand the blessings. And this is the nature of human beings. Then, the other names which our Imams alayhi salam have taught us and mentioned, Shahr al-Du'a. This is a month of Du'a. Shahr al-Ta'a, the month of obedience of Allah subhanahu wa ta'ala.
And in this month, my topic is akhlaq and the spiritual aspect of Shahr Ramadan. But passing by, I would like to mention that those people who deliberately do not fast in the month of Shahr Ramadan, they will have to give kafara. And the kafara is what? You will have, if you're going to fast yourself, then you will not just fast for one day as a kafara. No, you will have to fast for 60 days as a kafara and one day for the qada, which you have missed in the month of Shahr Ramadan. Or you feed 60 people. So Shahr Ramadan, it is a great month and it has its sanctity, and we need to keep and preserve its holiness. Then, continuing this topic of Shahr Ramadan, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam has mentioned, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Shahru Ramadan, Sayyidu Shuhur. Sayyidu Shuhur. Shahr Ramadan is the chief and the master of all of the 11 Islamic months. Like we have, as we say, Jummah, from the 7 days, Sayyidul Ayyam, Yawmul Jum'ah. Friday is the most important and the chief from the 7 days. It's called Sayyidul Ayyam, Yawmul Jum'ah. Similarly, it's Shahr Ramadan. Shahr Ramadan is Sayyidul Shuhur. It is the chief of all of the 11 Islamic months. And then, in the hadith of the Imams alayhi salam, Imam Ali alayhi salam has said, Inna awwala kulli sana, awwala yawm min shahri Ramadan. Inna awwala kulli sana, indeed, the first day of the year, indeed it is Shahru Ramadan. Inna awwala kulli sana, indeed the first day of every year, it is the first of Shahr Ramadan, meaning Shahr Ramadan is the beginning of the new year. What new year are you referring to? You may ask me. This new year, according to the ulama and the urafa, have said Shahr Ramadan, it is the beginning of the spiritual calendar of the year. Shahr Ramadan is the first month of the spiritual calendar. Yes, we have a calendar according to the migration of Rasulullah from Mecca to Medina. That's called Hijri calendar. But this is the spiritual calendar. The spiritual calendar begins from the beginning of Shahr Ramadan. And this is the reason why we say Kullu Aam wa Antum Bikhair in the greetings of Shahr Ramadan. So let us remind you again, Shahr Ramadan is the beginning of the spiritual calendar. The calendar for worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And then in the ahadith of the Imams alayhi salam, they have mentioned about why Allah subhanahu wa ta'ala has named Shahr Ramadan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, indeed, Shahr Ramadan has been named Ramadan due to the fact that this wipes out the sin of believers. Yarmudu al-dhunub. It bakes out the sins of the believers, means wipes out the sins and cleanse the believers from their sins. And then it says in another hadith, Atadruna lima summiya Sha'ban. Do you know the reason why Allah subhanahu wa ta'ala has named Sha'ban? لأنه يتشعب منه خير كثير لرمضان. Sha'ban has been named Sha'ban because it is a month preliminary or before the month of Ramadan, where we are gathering the goodness for the sake of Shahr Ramadan. It is as if to say that Shahr Ramadan is like the Olympics
for worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And the month of Shahr Sha'ban is the month of preparation for the Olympics, in which we will be rewarded for our good deeds accordingly. And then it says, لأنه يتشعب منه خير كثير, because in this month of Sha'ban we are gathering goodness for the sake of Ramadan. وإنما سمي رمضان رمضان لأنه ترمض فيه الذنوب, because in the month of Ramadan we are able to wipe out and cleanse ourselves from the sins. تحرق, mean to burn out the sins. As you know, when wood is burnt by fire, it becomes ashes. Similarly, the month of Shahr Ramadan, it completely wipes out the traces of sins. And this is how our Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam, has given a parable of Ramadan. And then, continuing this topic, in the hadith of the Imams alayhi salam, they have said, never say Ramadan by itself. Always say Shahru Ramadan. Shahru Ramadan. The month of Ramadan, due to its dignity and sanctity, because it is the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Like you know that when we name a child, say for example, Tahir or Ghafoor, we call him Abdul Ghafoor. Or we call Abdul Aziz, or we call Abdul Malik, the servant of Malik, the servant of the forgiving. And similarly is the case with Ramadan being one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. We are meant to say Shahru Ramadan, the month of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the sanctity. And if a person does not adhere to these rituals, upon him, according to the ulama, it is to give kafara, because he has mentioned the name of Allah without saying Shahru Ramadan. And finally, because my time is running out, I have only 2 minutes remaining, the hadith, the aim of this month. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, Jahidu anfusakum bil ju'i wal atsh. Struggle in this month. Struggle in this month by your thirst and hunger. فَإِنَّ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ, indeed the reward of the people fasting in the month of Ramadan, ذَلِكَ كَأَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. The people who are fasting in the month of Shahr Ramadan, it is as if you are fighting in the way of Allah subhanahu wa ta'ala in the battlefield. Al-Mujahid, a warrior. So this is a reward of fasting in the month of Shahru Ramadan. One final hadith, and I'll conclude on this hadith. One of the ultimate aims, our Imams alayhi salam have said, As-sayamu ibtila'an li-ikhlas al-khalq. As-sayamu ibtila'un li-ikhlas al-khalq. Shahr Ramadan, fasting has been made as a means of test and a trial for the believers. It's a trial and test. Many of us are at home, and alhamdulillah, this year the test should be a bit more easier because we don't have the same commitment of dropping our children to school and so forth. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadah in the month of Shahr Ramadan. And from me, your speaker, your host, Imran Hussain, from me, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, we will meet yourself tomorrow, the same time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. All my respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, I will be with you every Saturday and Sunday. I have a slot of 20 minutes every day, Saturday and Sunday. And our main topic will be current affairs. The topic for today, what I have selected, we are going to discuss and think about two important topics. Number one today is the first of Ramadan, Ramadan al-Mubarak. I would like to extend my heartiest congratulations and greetings to all of you. So this is the month of Allah subhanahu wa ta'ala. This is month of fasting. This is month of charity. This is month of spirituality. This is month of health. And this is the month to think about the people around you. So alhamdulillah, we are lucky. Once again, Allah subhanahu wa ta'ala has provided us opportunity to welcome this month. So this month, every moment is important. Just breathing is ibadah, sleeping is ibadah, being hungry and thirsty is ibadah, controlling our thoughts and tongue and eyes and ears, that is ibadah. Reading Quran is ibadah, performing nawafil and wajibat, that is ibadah. Giving iftar is ibadah. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, you have to invite the people for iftar or offer them iftar, even just with single date or a drink of water. Alhamdulillah, a lot of blessings in this month are going to come towards ourselves. Now it is up to us. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, worst is that person who found this month but was unable to achieve, unable to welcome, unable to gather different bounties and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala in this month. So this is the first topic of current affair for today. And the second topic that is also we all are facing, and that is coronavirus, COVID-19. And maybe for most of us, this will be a new experience. So usually in previous years, so whenever we were fasting and there was time to break our fast, so usually we were in mosque, in masajid, with gatherings, with families. So we were sharing the food. So there were a lot of social aspects in previous years. But this time we are sitting at home. But the Quranic verse of Surah Baqarah beginning, few verses I have recited. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. This month is month of muttaqeen, month of pious people, righteous people. And in this month, reading one verse of Quran is equal to reading whole Quran in other days and other months. So this is the opportunity for us to avail. Recitation of Quran. And Quran, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Allah has
granted us this Quran to be guided by Quran. How we will be guided by Quran? When we will read it, when we will ponder upon the verses of Quran, messages of Quran, when we will try to understand who is our Lord, what He has commanded. So what is the beauty of light and nur of Allah subhanahu wa ta'ala that is given in Quran? So all guidance for pious people, for muttaqin, that has been provided in Quran. But yes, for every book, we need a teacher. We need a leader. We need a scholar. We need an imam who should make us understand, who should explain for us, who should do tafsir of messages of Quran, verses of Quran. So the next verse, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Alladhina yu'minuna bil ghaib. So who are muttaqi, who are mu'min, who are followers of Quran, who are followers of Ahlul Bayt alayhimus salam, those who are believer, who believe in unseen world. So many people in the world, they are atheists today. Why? They say, we can't see, where is God? Who is God? Where is God? We can't touch, we can't realize. So why should we believe? Likewise, Imam Mahdi alayhi salam, when we say he is in ghaiba, he is an occultation. So many people, they object, they say, how could we believe? We can't see him, we can't meet him. But today we are facing Corona, COVID-19. This is virus. And the beginning of this virus is actually, that is a particle that is dead. It becomes active, live, when it goes into our body. But we can't see this virus. With our naked eyes, with our eyes, we can't see. But today we all believe, yes, COVID-19, that virus exists, that is killing the people around us. And due to Corona, people are dying. And anyone who is dying, body is there, but what is gone? We name that thing that is soul, that is ruh. But again, we can't see our ruh, our soul. So many things in the world. As a human being, what my eyes could see, maybe it is less than 1% of the whole galaxies of Allah subhanahu wa ta'ala, this universe, this world. Only little we can see. So anything we can't see, we don't believe. And that is unseen world. Few of the things which are unseen for us, with the development of technology, we can see. Like, if things are far away from us, with the help of telescope, we can see, which we were unable to see with our naked eye. Likewise, virus and bacteria. So technicians, scientists, doctors, they can see with the help of microscope. So this whole huge world of Allah subhanahu wa ta'ala, if we are able to develop our internal eyes and ears, then we can hear their voices, their tasweeh, and we can watch them, we can see them. So as we can't see this virus, but we believe, likewise, we can't see right now Imam Mahdi alayhi salam, but we have to believe. We can't see Allah subhanahu wa ta'ala, but we have to believe. It's not necessary. We have to believe only those things which we are able to see.
We are able to touch. Today, we can't touch this virus. We can't see this virus, but we believe this is lethal, this is fatal, this is killing the human being. And today, the whole world is suffering. The total world and economy, everything concept and everything has been changed. So this change, a weapon or an enemy that is going to kill the mankind, that is going to spoil our economy, that is going to change our discipline. Allah subhanahu wa ta'ala is going to tell us. You human being, you were very proud, you were very arrogant. You were becoming tired day by day, and you were thinking you have developed a lot of technology, and you are trying to go to the other planets. But how weak you are. You are unable to find the remedy of this virus. You are just observing people are dying. But we should try our best to protect our lives and lives of other human beings who are around us. Saving life of one person is equal to saving the life of all mankind. So those who are our neighbors, those who are our relatives, those who are community members, those who are our brothers in humanity, we have to think about them. So first of all, this is our duty to protect ourselves, because if I will be infected with this virus, then I will become an active source to spread this virus, and ultimately that virus will kill the other human being. So if I am protected, at least I am not that source who is spreading the virus among other human beings. So protecting my life and protecting the life of our beloved ones who are living with us or around us. So this is very important. And how we can protect them? Keeping social distance. Keeping yourself fit. Doing exercise, walking, running. Keeping yourself healthy and improving your immunity. And there are different foods from which we can develop and improve our immunity, like vitamin C, like lemons, oranges, like banana, like olive, figs, ginger, turmeric. Enough sleep is important, 7-8 hours sleep that improves our immunity, that keeps us healthy. And those who are vulnerable, those who are diabetic, those who are having high blood pressure or blood group A, or those who are infant or old, they need to observe extra care to protect themselves. So until and unless it is not necessary, we should not go to see the people, to go into the gatherings. We should avoid this. Because there is no treatment, there is no remedy, there is no medicine developed to control this disease. So I'm going to share with you one of I plan to share a video with you, one of our doctor who suffered with coronavirus. And Alhamdulillah, he has improved, now back to life. So, but due to some technical reason, I can't share with you today. Hopefully, on a later day, inshallah, I will share with you. But the important thing is, these two important factors, important issues. One is the holy month of Ramadan,
and other is corona. They are side by side. So fasting is also helpful to improve our immunity. Best sleep and deep sleep we can have when we are fasting. All intoxicants of our body we can remove from our body through fasting. So fasting is not only for spiritual benefits, not only bring us closer to Allah subhanahu wa ta'ala and Imam of the time and Quran and wajibat, not only keeping us away from sins and shaitan, but fasting is very, very helpful for all of us to keep us physically healthy. And both soul and body are interlinked, living together. So when body is sick, soul is sick. When soul is sick, body is sick. Both are linked with each other. So in that case, we need to observe fasting. So just keeping ourselves hungry and thirsty, as that is difficult for all of us, but at the same time, it is break and good break and rest for our stomach to improve its work and rest of the organs. And Alhamdulillah, all Muslims will be blessed through fasting to improve their immunity. We need to learn how to control our eating habits, our sleeping habits, our talking and thinking habits, and all that controls Allah subhanahu wa ta'ala has put into fasting. Fasting is the best tool of self-building, self-purification. So, inshallah, this Ramadan, as well as the Corona season, so inshallah, by the end of Ramadan al-Mubarak, so this Corona will go away from our world. And once again, this mankind, this is lesson for all of us to learn how weak we are